अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। 1 अप्रैल जुमेरात सन 2021। दो ममालिक हैं बड़े, भारत और अमेरिका। इस वक्त अगर हम अपनी खारजा पॉलिसी पर नज़र डालें तो उन दोनों ममालिक से हम तल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ठंडा रिस्पॉन्स है। और एक मुल्क भारत के हवाले से तो ख़ास तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बहुत ही अपोलोजेटिक होके बड़े माज़रत खाना अंदाज में उनसे ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बिल्कुल भी हमारी जो कोशिशें हैं उसका पॉजिटिव जवाब नहीं दे रहे, बल्कि बिल्कुल ही जवाब नहीं दे रहे। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। अमेरिका जो है उसने पिछले एक हफ़्ते में 2 दफ़ा स्नब किया पाकिस्तान को, और उसके हवाले से भी जो हमारा फ़ॉरेन ऑफिस है बड़ा माज़रत खाना उनका अंदाज़ है, और ऐसे ही गुफ्तगू की जा रही है जिससे शर्म आती है, जिससे अफसोस होता है कि इससे बेहतर जवाब फ़ॉरेन ऑफिस दे सकता था, लेकिन ना जाने कौन लोग हैं जो इस वक्त वहाँ पर सारे डिसीजंस कर रहे हैं। अमेरिका की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी उसमें पाकिस्तान को दावत नहीं दी, लीडर्स क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान ने लेटर भी लिखा था और ये भी कहा था बहुत अरसा पहले कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान को दावत नहीं दी, और ये एक स्नब था। अमेरिका के अंदर भी माइकल कुगलमैन उनके एक बड़े मशहूर थिंक टैंक फ़िलासफ़र हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो अमेरिका ने किया है ये इसका इनको नुकसान होगा और इनको ये नहीं करना चाहिए था, ये स्नब है और ये नहीं होना चाहिए था। अब जो नया स्नब है वो ये है कि जॉन कैरी जो प्रेसिडेंट जो बाइडन के स्पेशल एडवाइज़र हैं माहौलियात पर, और ये जो सारी कॉन्फ्रेंस है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस उसको वही मैनेज कर रहे हैं। अब वो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर वो निकले हैं। आज वो निकले हैं 1 अप्रैल को, 9 तक उन्होंने वो दौरा करना है। वो दिल्ली में, दुबई में, फिर उसके बाद ढाका में, मलेशिया, उधर उसके बाद कुआलालंपुर में वो मुलाकातें करेंगे वहाँ पर हुक्काम से, और जो क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं उन पर वो बात करेंगे। पाकिस्तान को टोटली उन्होंने इग्नोर किया। ये दूसरा स्नब है, टोटली, यानी इस आइटिनरी में पाकिस्तान शामिल ही नहीं है। अब मैंने आपसे ये कहा पहले कि जो पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस का जो रिस्पॉन्स है वो इंतहाई अफसोसनाक रिस्पॉन्स है। मैं वो बता देता हूँ कि वो क्या रिस्पॉन्स है। जब उनसे ये पूछा गया कि आपको तो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में बुलाया ही नहीं अमेरिका ने, जबकि पाकिस्तान 5th पॉपुलस कंट्री है, और इन्वायरमेंट के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो उनके एक्शन हैं, जो उनकी कोशिशें हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। बिलियन ट्री उन्होंने लगाए, इसके अलावा और बहुत कुछ किया है इन्वायरमेंट के लिए, और बाकायदा एक उसको इंतहाई संजीदगी से उन्होंने लिया। लेकिन पाकिस्तान के चैलेंजेस भी हैं तो नहीं बुलाया पाकिस्तान को। तो फ़ॉरेन ऑफिस ने क्या कहा उस पर? फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा जी ये हम जो है ना हमारे एनवायरनमेंट के चैलेंजेस तो हैं, लेकिन वो जो गैस है, बुरी गैस जो है, वो हम तो सबसे कम हमारे वो मुल्क में उसका अखराज है, हमारी इंडस्ट्री को इतनी बड़ी नहीं है, तो इसलिए चैलेंजेस तो हैं हमारे, लेकिन इसलिए शायद उन्होंने बुलाया कि यहाँ पर जो है ना हम इतने ज़्यादा एमिटर नहीं हैं गैस के। एक बड़ी भोंडी और एक बहुत ही, मैं आपसे कहूँ कि शर्मनाक ये वजाहत थी। बहुत अच्छा होता अगर फ़ॉरेन ऑफिस ये कह देता कि ये उन्होंने नहीं बुलाया तो इसकी रीज़न्स वो जानते हैं, हम तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड वी ऑलवेज़ एक्सटेंड हैंड्स एंड देयर इज़ नथिंग, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है, और हम इसको एनालाइज करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन इसका असल जवाब आपको अमेरिकन ही दे सकते हैं कि उन्होंने हमें क्यों नहीं बुलाया। ये दैट वुड हैव बीन द बेस्ट आंसर। लेकिन वो ये कहना कि जी हमारी तो गैस जो है वो उसकी एमिशन ही बहुत कम है, 1% है, तो उनको बुलाया, यानी ये ऐसा एक हरकत की है फ़ॉरेन ऑफिस ने जिस पर समवन शुड बी प्राइम मिनिस्टर को उसका नोटिस लेना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, ये कैसी तावीलात दे रहे हैं जिससे लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। अब आ जाएं भारत के हवाले से। बहुत हमने यहाँ पर स्पेकुलेशन करवाई और हुई कि दुशंबे में जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनकी इंडियन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हो सकती है। ये चलती रही खबरें, फिर जब वहाँ पर जाने लगे तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि नहीं, कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है। कोशिशें होती रहीं बिहाइंड द सीन कि वहाँ पर उनके साथ किसी तरीके से बात हो, कोई हाथ मिला लिया जाए, लेकिन इंडिया ने न बात की न हाथ मिलाया। क्या मतलब था इसका, क्या मैसेज है? कि देयर इज़ नथिंग टू टॉक, कि इंडिया पाकिस्तान के साथ
گفتگو کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں. وہاں پر جا کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کہی, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی. انہوں نے کہا کہ جو ابھی مودی صاحب نے 23 مارچ پر لیٹر لکھا ہے پرائم منسٹر کو, اور جو دوسری بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اس کے بعد ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری ہے کہ یہ امریکہ کے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور بہت جلد صورتحال بہتر ہو جائے گی. مجھے بتائیں کیا کس چیز پر وہ بہتری ہو جائے گی, اور کیا اس طرح سے خارجہ پالیسی کو ہینڈل کیا جاتا ہے؟ 2 مہینے پہلے ہم مودی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہٹلر ہے, ہم مودی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ فیشسٹ ہے, ہم بھارت سے کہہ رہے ہیں, ڈوسیئر دے رہے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں بتا رہے ہیں جا کے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے, اس نے دہشت گرد تنظیموں کا ایک سنڈیکیٹ بنا لیا ہے اور ان کو وہ استعمال کر رہا ہے اپنے مقاصد کے لیے. اور جو یہ وہاں پر جو مودی جس تنظیم کے ساتھ ہے, راشٹریہ سیوک سنگھ اور وہ جو دوسری ہندو تنظیمیں ہیں, ان پر پابندی لگنی چاہیے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اور 2 مہینے کے اندر ہی یکا کیا ہوا کہ پازیٹیو ٹریجیکٹری ہے دونوں ممالک کے درمیان. اچانک وہ ڈی جی ایم اوز کی آپس میں گفتگو ہو جاتی ہے, اس کے بعد سیز فائر ہو گیا. اچھی بات ہے سیز فائر, انسانوں کی جانیں بچی, لیکن وہ ٹھیک ہے, وہ ملٹری ٹو ملٹری ہے, وہ ہو گیا سیز فائر. ابھی تک انہوں نے جو ہم نے کوششیں کی ہیں, انڈس واٹر ٹریٹی پہ ہم نے گفتگو کرنے کے لیے ہمارا ڈیلیگیشن وہاں پر گیا انڈیا, انہوں نے سٹون وال کر دیا, کچھ بھی نہیں مانا انہوں نے. اور انہوں نے یعنی بس ایکسچینج ہوئی انفارمیشن اور بات چلی گئی جی کہ اگلی میٹنگ جو ہے نا اس پر ہم بات کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو انڈیا ہم سے بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہے اس میں کوئی کسی طرح کی بھی بات بھی نہیں ہوئی, کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ڈیفینیٹلی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ جا رہا ہے, تو واٹ از پازیٹیو ٹریجیکٹری؟ اور پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کس چیز پر آپ تعلق, کیا اب مودی جو ہے وہ فیشسٹ نہیں ہے؟ کیا مودی جو ہے اب وہ ہٹلر نہیں ہے؟ اور وہاں پر کیا جو بھارتی تنظیموں کی جو ساری وہ جو سینڈیکیٹ بنایا انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کا بھارت کے اندر اور افغانستان میں, اور وہ سپانسر کر رہا ہے ٹیررزم کو بلوچستان میں, کیا وہ سب ختم ہو گیا؟ ہاں اب دیکھیں نا ہم نے کیا کیا ہے, جس وقت سے یہ ہم پازیٹیولی ان کی ہاتھ ہم بڑھا رہے ہیں, ہم نے جو 370 کو یک طرفہ طور پر ختم کیا, چاہے کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے, ہم اب اس کے خلاف بات نہیں کر رہے. کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو وہاں پر ریپ ہو رہا ہے, جو وہاں پر نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے, ہم اس پر ہم بات نہیں کر رہے. بھارت نے جو کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنے کی بات کی ہے, مقبوضہ کشمیر کی, وہاں پر وہ غیر مسلمز کو, ہندوز کو لا کے بٹھا رہا ہے, ان کو سیٹل کر رہا ہے, ان کو وہاں پر ڈومیسائل ان کے بنائے جا رہے ہیں, اور ایک جو مسلم اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدلنے کی بات کی جا رہی ہے, اس پر ہم بات نہیں کر رہے. کسی چیز پر کشمیر کی آزادی کے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں جی کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اور وہاں پر اب صرف انہوں نے ایک 4G نیٹ جو ہے وہ بحال کر دیا, اور اس کے بعد وہاں پر جو سچویشن ہے وہ ویسے ہی ہے. کشمیری بیچارے جو ڈپلومیٹک سپورٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں پاکستان کو, ہم ان کے ساتھ جو باتیں کر رہے ہیں, انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہے, یا لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی بات ہے, یا دوشنبے میں میل ملاقات, یا آپ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی اگرچہ کابینہ نے اس کو مسترد کر دیا ہے, لیکن جو کوارڈینیشن کمیٹی آپ کی, اس نے تو کہا کہ کاٹن منگوا لیں انڈیا سے, پھر آپ نے شوگر وہاں سے منگوانے کی بھی جو اجازت دی ہے, کابینہ نے کاٹن کی تو ریجیکٹ کر دی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کا کشمیر کی آزادی سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو یہ جو پچھلا 1 سال پورا آپ نے 1.5 سال بالکل ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھے رہے, اس کی کیا وجہ تھی؟ بالکل 2 جو ممالک ہیں امریکہ اور بھارت, ان کے ساتھ تعلقات ہم نارمل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں, بڑھ کر ہم اس طرح سے, یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم خوفزدہ ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ پاکستان اب اس کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اکنامکلی جب وہ آپ نہیں اپنے پاؤں پر کھڑے اور آپ نے لوگوں سے پیسے ہی مانگنے ہیں, تو بھلے آپ کے پاس ایٹم بم ہے لیکن آپ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور افغانستان کے حوالے سے بھی وہی انڈین میڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ جو ایک جیوگرافک جو ایک ایج رہا ہمیشہ پاکستان کہتا رہا, اب وہ ڈیمینش ہو رہا ہے, اس لیے کہ اب امریکہ کو شاید وہ اگر ایک کمزور طالبان کی حکومت
اگر ایک بن بھی جائے کابل میں تو بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں بھارت والے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، پاکستان کے اندر جو دہشت گردی اور یہ جو ایک انریسٹ ہے وہ اس کو نہیں قابو پا سکے گا، اور اب امریکہ کی دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس خطے میں بھارت کو انہوں نے چن لیا ہے، تو وہ بالکل پاکستان کو یہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایڑیاں رگڑیں، آپ بالکل ہر جگہ کوشش کریں جا کے کہ جی السلام علیکم ہم سے آپ بات کر لیں۔ غیور قومیں جو ہیں، بہادر قومیں جو ہیں، وہ اگر کوئی خارجہ پالیسی میں آپ نے کوئی چینج لانی بھی ہے تو اس کو آپ پارلیمنٹ میں لے آئیں، اس کو آپ ڈسکس کر لیں، لوگوں کو آپ اعتماد میں لے لیں، کچھ ایسی بات کریں کہ کشمیریوں کو بھی میسج جائے۔ لیکن اس طرح ایڑیاں رگڑ کے آپ دوستی کی جو کوششیں کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو پے بیک۔ اور امریکہ نے دوسرا سنب کیا آپ کو۔ امریکہ اور بھارت کی ایک ہی پالیسی ہے، وہ اس وقت تک آپ کو رگڑیں گے جب تک آپ سی پیک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جب تک آپ چائنا کی طرف اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کوئی آپ کی اس حوالے سے پھر امریکہ اور بھارت کی نظر میں کوئی گنجائش نہیں۔ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم امریکہ سے بھی تعلقات رکھ لیں اور چائنا سے بھی تعلقات رکھ لیں، اب لیٹ ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بھارت کو چن لیا ہے امریکہ نے، اور اس خطے میں کشمیر کے چائنا کے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے وہ بھارت کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، بہت سارے لوگوں کو میری یہ بات پسند نہیں آئے گی شاید، ایران کے ساتھ جو ایک میگا ڈیل کی ہے چائنا نے، وہ ایک پریمپٹیو ان کی ایک ڈیل ہے، اس لیے کہ وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ انہوں نے پاکستان میں کی ہے، اور یہاں پر پاکستان میں بڑی جلدی موسم بدل جاتے ہیں، دوستیاں بدل جاتی ہیں، دشمنیاں بدل جاتی ہیں، تو $400 بلین کی جو انہوں نے میگا انویسٹمنٹ کی، میگا ڈیل کی ہے، وہ ایک پریمپٹیو سٹرائک ہے اپنے اس سارے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور اپنی جو سی پیک کا جو راؤٹ ہے اس کو انشور کرنے کے لیے۔ تو پاکستان کو عمران خان وزیر اعظم پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں فارن آفس میں، یہ کیا کر رہے ہیں، اور شاید اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی وزیر مملکت بھی ہو، یا جس طرح وہ اپنی معاشی ٹیم کو ری انفورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہماری خارجہ پالیسی کی ٹیم ہے اس کو بھی ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھیوں، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔